جی ہاں، گجرانوالہ میں جب جلسہ ہوا تھا تب بھی ہماری یہ کوشش تھی کہ گجرانوالہ جلسے پہ بات کی جائے کہ گجرانوالہ جلسے کا امپیکٹ، سیاسی امپیکٹ کیا آ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی اور پھر دوسرے دن بالکل عمران خان صاحب نے جو رد عمل میں خطاب کیا تو ساری بات عمران خان صاحب کی تقریر کے رد عمل کے طور پہ ڈسکس ہونے لگی. یعنی گجرانوالہ جلسہ تو تھا ہی لیکن وہ سیکنڈ پریورٹی پہ چل گیا. اور ساتھ میں اگر دیکھیں کہ کراچی کارساز کا جو جلسہ تھا رات کو جیسے ہی ختم ہوا، ظاہر سی بات ہے کہ صبح یہی انتظار تھا کہ صبح کی اخباریں دیکھی جائیں گی، صبح تجزیے ہوں گے، صبح امپیکٹ سامنے آئے گا، کتنا بڑا جلسہ تھا یا کتنا امپیکٹ ڈال سکتا ہے. یہ ساری صورتحال تھی جو کہ ذہن کے اندر تھی کہ یہ دیکھا جائے گا. لیکن صبح جو بھی اٹھایا گیا کہ جی جاگ جائیں دیکھیں کہ کیپٹن صفدر گرفتار ہوئے ہیں، تو بالکل ایسے ہی کہ گجرانوالہ جلسے کے دوسرے دن عمران خان صاحب کی تقریر کا اثر جو تھا وہ زیادہ تھا. اور بالکل اس طرح جب 18 اکتوبر کا کراچی کارساز پہ جلسہ ہوا تو پی ڈی ایم کے اس جلسے سے زیادہ صبح کو خبر یہ بنی کہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور آج سارا دن کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا ایشو ڈسکس ہو رہا ہے. کیپٹن صفدر کی گرفتاری بنیادی طور پہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کیپٹن صفدر نے جو کہ ان کے اوپر الزام ہے کہ قائد اعظم کی مزار پہ جا کے نعرے لگوائے، تو ہر طرح سے یہ جو اثر ہے کیپٹن صفدر کی بات کا، اور جو حکومت یہ بیانیہ بنانے جا رہی ہے کہ کیپٹن صفدر نے یہ غلط کیا، تو حکومت کے اس بیانیے کو تسلیم بھی کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن بنیادی طور پہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری سے زیادہ سوال یہ آ گیا ہے کہ جو سندھ کے اندر حکومت ہے اب حکومت کس کی ہے. یعنی آئی جی نے اگر پولیس نے جا کے گرفتار کیا ہے تو سندھ حکومت جو ہے وہ مذمت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ جی اس عمل کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور وہ بھی کوئی صوبائی وزراء مذمت نہیں کر رہے. مراد علی شاہ نے ٹیلی فون کیا مریم نواز صاحبہ کو، بلاول بھٹو صاحب نے بات کی. بلاول بھٹو صاحب نے رات اپنے جلسے کے اندر کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ وہ چل کے پالیٹکس آگے لے جائیں گے. اور مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ بڑی بہن کی طرح عزت دیتے ہیں. آج مریم نواز صاحبہ نے خود کہا کہ جب بلاول بھٹو صاحب نے فون کیا تو بڑا غصے میں تھے. ظاہر سی بات ہے کہ سندھ کے اندر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے دعوت دی تھی مریم نواز صاحبہ کو، پی ڈی ایم کے جتنے بھی رہنما تھے. اور رات جو جلسہ تھا وہ بنیادی طور پہ 18 اکتوبر یعنی جس دن بے نظیر بھٹو صاحبہ جلاوطنی ختم کر کے پاکستان آئی، کراچی پہنچی تو ان کے قافلے پہ خودکش حملہ ہوا. تو وہ ایک صورتحال تھی. سندھ کے اندر مراد علی شاہ صاحب کی حکومت اور آئی جی سندھ جو ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب کے انڈر میں آتے ہیں کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار کے مطابق. لیکن صورتحال کیا تھی کہ مریم نواز صاحبہ اپنے شوہر کیپٹن صفدر کے ساتھ ایک ہوٹل میں موجود ہیں اور پولیس جا کے ان کو اریسٹ کرتی ہے. سی ایم سندھ کو پتہ نہیں ہے. صوبائی وزیر سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے گھر سے اٹھا کے اور پھر بتایا گیا کہ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. تو صورتحال اب یہ نہیں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی مزار پہ نعرے بازی کی گئی. وہ جو تنقید آ رہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تنقید اب بہت ہی پریورٹی لیول پہ بہت ہی آگے نکل چکی ہے. اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سندھ کے اندر حکومت کس کی ہے. کیا آئی جی سندھ اگر سینئر تجزیہ نگار، سینئر صحافیوں کو دیکھیں جو ٹویٹ کرنا شروع ہوئے، بڑے بڑے نام جو پاکستان کی صحافت کے اندر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آئی جی سندھ کو اغوا کر لیا گیا. یعنی سندھ کے آئی جی کو اغوا کر لیا گیا. سندھ کے وزیر اعلیٰ کو پتہ نہیں. سندھ کی پولیس نے جا کے مریم نواز صاحبہ جو کہ میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، ان کے میاں نواز شریف صاحب کے داماد کو گرفتار کرتی ہے جہاں پہ مریم نواز صاحبہ خود موجود ہے. تو پھر بتائیں کہ یہ حکومت کس کی ہے. یہ سوال اب بنیادی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایسا نہیں کہ ضمانت ہو گئی اور ضمانت کے بعد کیپٹن صفدر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ واپس لاہور پہنچے، جو کہ رات مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ مجھے لاہور کی گلیوں اور کراچی کی گلیوں میں فرق نظر نہیں آیا، جو کہ عزت اور احترام کراچی کے اندر ان کو ملا. اور وہ اس وعدے کے ساتھ تقریر اپنی شروع کی کہ یہ رفاقت جو ہے، یہ محبت کا رشتہ جو ہے وہ آگے تک چلے گا. تو وہ تو واپس لاہور پہنچ جائیں گی، لیکن سوال یہ ہے وہ واپس لاہور جائیں، کوئٹہ جائیں، پاکستان مریم نواز صاحبہ کا ہے، بلاول بھٹو صاحب کا ہے، سب کا ہے، آپ کا ہے، ہمارا ہے. لیکن بنیادی طور پہ سوال یہ ہے
کہ سندھ کے اندر اگر آئی جی جو کہ کہا جا رہا ہے، جو کہ صاف ہی کر رہے ہیں، جو کہ پی ڈی ایم کے پریس کانفرنس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جی آئی جی کو کہا گیا کہ آپ وارنٹ پہ سائن کریں، تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر سندھ کے اندر ایک آئینی بحران کی سی کیفیت جو ہوئی ہے، جو سوال اٹھا ہے کیا وہ مریم نواز صاحبہ کے لاہور پہنچنے کے بعد ختم ہو جائے گا؟ کیا یہ صورتحال نہیں ہوگی کہ سندھ کے اندر حکومت کس کی ہے؟ میں پھر یہ تیسری مرتبہ میں بات کر رہا ہوں کہ کیپٹن صفدر نے جو قائد اعظم کی مزار پہ نعرے بازی کی، یہ اب سیکنڈ نہیں، تھرڈ نہیں، یہ بہت پریورٹی لیول پہ آگے کی بات ہو چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو کراچی میں بیٹھ کے کیا اپنا بیانیہ بنائیں گے کہ سندھ کے اندر حکومت کس کی ہے، اور وہ جب آگے نکلیں گے، جب بھی پریس کانفرنس کریں گے تو ان سے سوالات بھی ہوں گے، صرف بلاول بھٹو صاحب سے نہیں۔ جب کل آئی جی باہر نکلیں گے، بات کریں گے، بہت سارے اپنے پولیس کے سامنے جب جائیں گے تو ان کے سامنے سوال ہوگا کہ جی سندھ کے اندر جو پولیس کا نظام ہے وہ چلا کون رہا ہے آئینی طریقہ کار کے مطابق۔ اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ جو بشیر میمن صاحب کا ایشو ہوا تھا، بشیر میمن صاحب نے کہا کہ اللہ نے میری عزت بچا لی، وہ پہلے ریٹائر ہو گئے، اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کس طرح، تو کہا کہ دیکھیں جو سپریم کورٹ کے اندر نیب کی صورتحال کے حوالے سے جو فیصلہ آیا خواجہ سعد رفیق کیس کے حوالے سے، تو ان میں کیا کیا ریمارکس آئیں، تو اللہ نے میری عزت بچا لی، ورنہ یہ تمام جو ایشو تھے وہ میرے حوالے سے آتے، یعنی کہ جو ریمارکس تھے وہ آج نیب کے حوالے سے آ رہے ہیں، تو یہ ہمارے ایف آئی اے کے اوپر آتے، اور ایف آئی اے کا ہیڈ تو بشیر میمن صاحب تھے۔ پھر آپ ساتھ میں یہ دیکھیں کہ جو صورتحال پنجاب میں آئی جی کے تبادلے کی، شعیب دستگیر صاحب سے لے کے امام غنی صاحب تک، تو یہ صورتحال پھر پولیس کے نظام کے اندر ہوں یا پولیس کے نظام سے باہر کے ادارے ہوں، ہر جگہ یہ صورتحال آئے گی کہ جی اچھا ہوا کہ میں چلا گیا، ورنہ صورتحال بالکل جو سابقہ جو ہوں گے وہ کہیں گے اچھا ہوا میں چلا گیا، جو موجود بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ صورتحال جو ہوگی اللہ نے عزت بچا لی کہ ہم یا تو ریٹائر ہو گئے یا پینشن لے کے چلے گئے یا پھر وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ کر کے چلے گئے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو صرف بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے نہیں کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا کس کی حکومت ہے، بنیادی طور پہ یہ سوال ہے کہ اداروں کے اندر جو آئی جی سطح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بشیر میمن صاحب کی سطح کے جو لوگ تھے، وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری عزت بچا لی کہ ہم وقت سے پہلے ریٹائر ہو گئے۔ آج سندھ میں آئی جی سندھ کے ساتھ یہ صورتحال ہوئی ہے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ سندھ پولیس کے ترجمان جو ٹویٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کارروائی کی گئی ہے وہ میرٹ کے بنیاد پہ کی گئی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ سندھ ترجمان کا یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ جو قانونی طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق ہوگا، اور میرٹ کے اوپر سب کچھ کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں میرٹ کس کو کہا جاتا ہے، یعنی صوبائی وزراء وہ مریم نواز صاحبہ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم ان کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بہت غلط اور قابل مذمت ہے۔ صوبائی وزراء، سندھ کے صوبائی وزراء، مراد علی شاہ صاحب سی ایم سندھ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت غلط ہوا۔ بلاول بھٹو صاحب جن کی پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا اور غصے میں ہیں مریم نواز صاحبہ کے مطابق، لیکن پولیس کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ میرٹ کے اوپر یہ سارا سلسلہ ہوا ہے۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے اس ساری صورتحال کے اندر؟ جو بیٹھے ہوئے افسران ہیں وہ بھی کہیں گے کہ وقت سے پہلے ریٹائر ہو جائیں یا پھر کوئی اور ریسپانسبلٹی اختیار کرے، ورنہ پھر بشیر میمن صاحب کی طرح کہنا پڑے گا کہ اللہ نے عزت بچا لی کہ ریٹائر ہو گئے۔ اگر بیٹھے ہوتے تو صورتحال یہی ہوتی۔